اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو رد قادیانیت اکنم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی محمدی بیگم کے متعلق پیش گوئیوں میں رسوائی۔ تو جی دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں تقریباً جتنی بھی بڑی پیشن گوئیاں کی وہ سب کی سب جھوٹی ثابت ہوئی اور دنیا میں اس کے لیے ذلت کا سبب بنی۔ تو اس ویڈیو میں تقریباً میں 12 حوالے ذکر کروں گا، تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیں۔ اور یہ جو 12 حوالے ہیں، نیچے اس ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں نے اپنے فیس بک کی آئی ڈی کا لنک دے دیا، جس میں یہ تمام کے تمام حوالے موجود ہیں۔ تو گفتگو کو شروع کرنے سے قبل میں تھوڑی تمہید باندھوں گا تاکہ آگے اس ٹاپک پر بات کرنے میں ہم کو آسانی ہو۔ تو جی دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288 میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اربعین نمبر 4 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 468 میں لکھتا ہے، میری 100 پیشن گوئیوں میں سے اگر ایک بھی جھوٹی نکلے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں دے دیتا ہوں، حوالہ ہے کشتی نوح روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 5۔ تو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئی ٹل جائے، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ ممکن نہیں کہ میں جو پیش گوئی کروں وہ ٹل جائے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو، چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 91۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کوئی تخلف ہو۔ تو اسی طرح آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 326 میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ مدعی کاذب کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی تورات کی تعلیم ہے۔ تو جی دوستو، میں نے آپ کو چند حوالے دیے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے مجھے سچا یا جھوٹا ثابت کرنا ہے تو میری پیشن گوئیوں سے مجھ کو سچا یا جھوٹا ثابت کر دیں۔ گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مکار، دھوکے باز اور فراڈیا ثابت کرنے کے لیے نہ تو ہمیں قرآن سے کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی حدیث اور نہ کسی منطقی فلسفی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر ہم نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی کتابیں ہی کافی ہیں۔ یہ کوئی کسوٹی ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو خود بیان کیا۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم کے متعلق جو پیشن گوئیاں کی، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی بڑی بری طرح سے رسوا ہوا اور اس کی کوئی بھی پیشن گوئی پوری نہ ہوئی۔ تو جی دوستو، پیشن گوئیوں کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم کے متعلق کیا کیا پیشن گوئیاں کی تھی، ان کو بیان کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پیشن گوئیاں کرنے کی وجہ کیا بنی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی، یہ میں نے سکین لگا دیا ہے، حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 573 پر یہ عربی عبارت ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ محمدی بیگم کے والد محترم جناب مرزا احمد بیگ صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس زمین کے سلسلہ میں آئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ایک جگہ تھی، زمین تھی، تو محمدی بیگم کے جو والد محترم تھے مرزا احمد بیگ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو سی زمین ہے یہ آپ مجھ کو ہبہ کر دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بڑا لالچی انسان تھا، تو اس وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی ٹال مٹول سے کام چلاتا رہا۔ تو ایک دن پھر یہ تمام کی تمام جو سی عبارت ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن پھر محمدی بیگم کے والد صاحب آئے اور یہی مطالبہ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ آپ رکیں، میں جاتا ہوں استخارہ کرتا ہوں
پھر میرے رب نے جو مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں کام کروں گا۔ تو مرزا قادیانی صاحب پھر کمرے میں جاتے ہیں اور مرزا قادیانی صاحب کی جو خدا یا لاش وہ ٹیچی ٹیچی کے ذریعے الہام نازل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک ٹھرکی انسان تھا، تو جناب کمرے سے باہر آتا ہے اور مرزا احمد بیگ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا ہے، الہام یہ ہوا ہے کہ مرزا احمد بیگ کو میں یہ زمین ہبہ کر دوں، لیکن بدلے میں مرزا احمد بیگ کی جو بڑی بیٹی ہے محمدی بیگم اس کا مجھ سے نکاح کروا دیا جائے۔ تو مرزا احمد بیگ نے اس مطالبے سے، اس سودا بازی سے انکار کر دیا۔ تو جب مرزا احمد بیگ نے اسے انکار کر دیا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو دمکانے کے لیے چند جھوٹی پیشن گوئیاں کی۔ پیشن گوئیاں کیا کی، آئیے اب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب سے دیکھتے ہیں۔ تو جی دوستو، آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 پر مرزا غلام احمد قادیانی محمدی بیگم کے متعلق چند پیشن گوئیاں کرتا ہے، میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ دوم، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم، اس کے خامد جو اس کا شوہر ہوگا اس کا 2.5 سال 2.5 برس کے عرصہ تک مر جانا۔ پنجم، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ اور چھٹی جو کہ سب سے آخر میں پیشن گوئی کی، آخر یہ کہ یہ جو سی محمدی بیگم ہے یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ اسی طرح اسی بات کو مرزا غلام احمد قادیانی شہادت القرآن روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 376 پر لکھتا ہے، یہی بات میں نے حوالہ لگا دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ان 2 حوالوں نے مرزا غلام احمد قادیانی جو پیشن گوئیاں کی، ایک بار میں پھر خلاصہ کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ محمدی بیگم کا نکاح کسی دوسری جگہ ہو جائے گا، تو جب اس کا نکاح کسی دوسری جگہ ہوگا تو اس کا جو سا شوہر ہے وہ 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، وفات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مر جائے گا تو محمدی بیگم جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ میرے نکاح میں آ جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو پیشن گوئیاں کی کیا وہ سچ ثابت ہوئی یا نہیں۔ تو اب یہ جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے کہ کیا وہ پیشن گوئیاں سچی تھیں یا جھوٹی، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ محمدی بیگم کی جو شادی ہوئی، جو نکاح ہوا، وہ کس ڈیٹ کے ہوا۔ حوالہ میں نے لگا دیا ہے، حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 280۔ تو اس میں محمدی بیگم کا جب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہوا اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اب میں ظاہر کرتا ہوں کہ 7 اپریل 1892 کو اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ ہوا۔ تو اب ہمیں محمدی بیگم کا نکاح جس تاریخ کو ہوا اس ڈیٹ کا پتہ چل گیا۔ اب جاتے ہیں دوسرے حوالہ کی طرف۔ دوسرا حوالہ ہے شہادت القرآن روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 375۔ تو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، میں نے حوالہ ہائی لائٹ کر دیا، پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیشن گوئی جو پٹی یعنی ضلع لاہور کا باشندہ ہے، جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو کہ 21 ستمبر 1893 ہے، قریباً 11 ماہ باقی رہ گئی ہے۔ یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشن گوئی کے مطابق جو کہ تقدیر مبرم تھی، مرزا غلام احمد قادیانی مجموعہ اشتہارات جلد 2 میں لکھتا ہے کہ محمدی بیگم کے متعلق جو میں نے پیشن گوئیاں کی ہے وہ تقدیر مبرم ہے، وہ کسی صورت میں بھی وہ بدل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لکھا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس وجہ سے وہ جو ان سی پیشن گوئیاں ہیں وہ ٹل نہیں سکتی، وہ جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی 21 ستمبر 1893 کو لکھتا ہے کہ آج سے اس ڈیٹ سے آگے 11 ماہ جو پیشن گوئی کی تھی، یعنی 11 ماہ بعد محمدی بیگم کا جو پہلا شوہر یعنی مرزا سلطان احمد وہ مر جائے گا۔ یعنی کہ 12 اگست 1974 کو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیشن گوئی کے مطابق مرزا سلطان کو مر جانا چاہیے تھا۔ تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا سلطان احمد جو کہ محمدی بیگم کا شوہر تھا، کیا وہ 12 اگست 1894 تک زندہ رہا یا مر گیا؟ ٹھیک ہے،
تو اب آئیے میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95، حوالہ میں نے لگا دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ غرض احمد بیگ میعاد کے اندر فوت ہو گیا، اور اس کا فوت ہونا اس کے دماد اور تمام عزیزوں کے لیے سخت ہم و غم کا موجب ہوا، چنانچہ ان لوگوں کی طرف سے توبہ اور رجوع کے خط اور پیغام بھی آئے، جیسا کہ ہم نے اشتہار جو کہ 6 اکتوبر 1894 میں جو غلطی سے 6 ستمبر 1894 کو لکھا گیا تھا مفصل ذکر کر دیا گیا۔ پس اس دوسرے حصے یعنی احمد بیگ کے دماد کے وفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق تاخیر ڈال دی گئی۔ تو جی دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشن گوئی کے مطابق جو کہ تقدیر مبرم تھی، جو کہ کسی صورت میں ٹل نہیں سکتی تھی، اس کے مطابق مرزا سلطان احمد اس کی حیات کا آخری دن تھا 12 اگست 1994، یعنی اس ڈیٹ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیشن گوئی کے مطابق مرزا سلطان کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن مرزا سلطان احمد مرا نہیں بلکہ زندہ رہا، جس کا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو جی دوستو، اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ یہ جو سی عورت ہے یہ بیوہ ہو کر دوبارہ میرے نکاح میں آئے گی اور اس وقت تک میں زندہ رہوں گا، یہ بھی پیشن گوئی کی۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں ناکام عاشق کی طرح اس کا انتظار کرتے کرتے احمدیہ بلڈنگ لاہور میں ٹٹیاں کرتے کرتے جہنم واصل ہو گیا، اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو پیشن گوئیاں کی، یعنی کہ یہ پیشن گوئیاں کی کہ اس کا شوہر جون سا ہے وہ 2.5 سال کے اندر مر جائے گا، اس کا شوہر بھی 2.5 سال کے اندر نہ مرا، اور یہ پیشن گوئیاں کی کہ محمدی بیگم کا دوبارہ مجھ سے نکاح ہوگا، یہ بھی پوری نہ ہوئی، اور یہ اس نے پیشن گوئی کی کہ محمدی بیگم اس وقت تک نہیں مرے گی کہ جب تک اس کا نکاح مجھ سے نہ ہو جائے گا، یا میں اس وقت تک نہیں مروں گا کہ جب تک میرا نکاح اس سے نہیں ہو جائے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ تمام کی تمام جو سی پیشن گوئیاں تھی مرزا قادیانی کی اپنی ہی کتب کی روشنی میں غلط ثابت ہوئی۔ تو پیچھے میں نے جو حوالے ذکر کر دیے تھے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر ہماری 100 پیشن گوئیاں میں سے کوئی ایک بھی جھوٹی ثابت ہو جائے تو میں اپنے آپ کو کاذب، جھوٹا، مکار، دھوکے باز اور فراڈیا تسلیم کروں گا۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے جو جھوٹ ہیں اور اس نے جو جھوٹی پیشن گوئیاں کی ہیں اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ تو ہم قادیانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے عقل کی دعا کرتے ہیں کہ آپ دیکھو، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب کی سٹڈی کرو۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو اپنی کتب کی روشنی میں کافر، زندیق، مرتد اور دین اسلام سے خارج ثابت ہوتا ہے۔ تو میں تمام قادیانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔